اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے 3 طریقے سکھائے، یعنی حج کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے. اس کو آپ حج کی ٹائپس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ حج کی ٹائپس نہیں ہے، حج ایک ہی ہے، لیکن حج کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں. اور حج کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے حج افراد، ایک طریقہ ہے حج قران، ایک طریقہ ہے حج تمتع. یہ 3 طریقے حج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور صحابہ میں سے مختلف صحابہ نے ان میں سے مختلف طریقوں کو اپنایا ہے. تو اب ان ہیں، تو سب سے پہلے حج افراد. افراد نکلے فرد سے، افراد کہتے ہیں اکیلا کر دینے کو، یعنی ایسا حج کون سا اگر میقات سے، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی، کہ جہاں سے ہم احرام باندھ کے جاتے ہیں، یعنی جہاں سے احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے، میقات ہے. جیسے یلملم، ہم جدہ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ سے پہلے وہ سمندر کے کنارے، سمندر کے پاس ایک جگہ ہے جہاں جدہ، تو اس کے پاس سے ہم اوپر سے گزرتے ہیں، وہ یلملم، اس جگہ سے آگے آپ اس کے بغیر نہیں جا سکتے، احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. اسی طرح جحفہ جو ہے، مدینہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ، جحفہ اور قرن منازل وغیرہ، یہ جو حرم کی حدود آگے جائیں گے انشاءاللہ، ان سے نہیں گزر سکتے. تو اس میقات سے صرف حج کا احرام باندھیں، یعنی آپ پاکستان سے جا رہے ہیں، صرف حج کا احرام باندھ کر جائیں، یہ حج افراد ہے. حج کا احرام باندھ کے جانے، یعنی اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے. جو میں نے 4 عمرے کے کام کیے ہیں، سامنے آپ کو سائڈ میں نظر بھی آ رہے ہیں، یہ 4 عمرے کے کام نہیں ہیں، اوپر والے صرف یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج افراد. تو وہ احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کریں تو یہ حج افراد کہلاتا ہے، اور اس حج میں عمرہ نہیں ہوتا، یعنی عمرہ نہ کرے، صرف حج کرنے کے لیے کھلا جائے. اب خود سوچیں کہ اگر کوئی بندہ حج افراد کرنے کے لیے پاکستان سے جاتا ہے، تو جس وقت سے اس کی فلائٹ چلے گی یہاں سے، اس وقت سے لے کر 10 تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ تک اس کو احرام کے اندر رہنا پڑے گا. آسان ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا؟ اب آپ کے سامنے آ جائے گا اس کی پابندیاں بھی. تو آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے 10 ذی الحجہ سے 25 دن پہلے جاتا ہے، 30 دن پہلے جاتا ہے، اور وہ حج افراد کرنے کے لیے جاتا ہے کہ میں حج افراد یہیں سے حج کی نیت کرتا ہوں. اب یہ غلطی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ نیت باندھتا ہے، جیسے جب آگے آ جائے گا احرام باندھنے کا طریقہ، وہ سارا آ جائے گا، تو اس وقت کہتے ہیں اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی نیت نہیں، حج کی نیت کرتا ہوں ڈائریکٹ. اس کی حج کی نیت ہوگی، احرام حج کا بن گیا، اب وہ حج ہی کرے گا، کیونکہ نیت جس چیز کی وہی کرے گا. اب اس کو حج ہی کرنا پڑے گا. اب یہ بھولا، اس کو پتہ ہی نہیں میں حج کی نیت کر رہا ہوں، میں کرنے جا رہا ہوں عمرہ، آگے کیا طریقہ وہ طریقے سکھائیں. بہرحال یہ صرف حج ہوتا ہے جس کے اندر وہ 6 دن کے اعمال ہیں، 8 9 10 11 12 13، ان 6 دن کے اعمال ہیں، بس یہ کرنے، وہ سائڈ پہ آپ کے لکھے ہوں. اور حج افراد میں کیونکہ صرف حج کرنا ہوتا ہے تو حج کی قربانی واجب نہیں ہوتی. قربانی 2 طرح کی بنیادی طور پہ وہاں کی جاتی ہے. ایک قربانی ہوتی ہے عید کے دن کی قربانی، جو ہم یہاں کرتے ہیں، یہ ہر مقیم پر اور صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے. اور ایک قربانی ہوتی ہے وہاں پر حج کی قربانی. تو یہ حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج کی قربانی نہیں ہوتی. البتہ اگر کوئی وہاں مقیم ہے یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے منی میں اور مکہ کے دونوں کی حدود کے اندر، تو اس صورت میں وہ مقیم اور صاحب نصاب بھی ہے، تو پھر وہ عید کے دن کی قربانی کرے گا، وہاں کر لے یا اپنے گھر میں کروا لے، لیکن حج کی قربانی نہیں ہوگی اس پر. آگے اس کی تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. اگر کر لیں تو بہتر ہے. البتہ عید کی قربانی صرف مقیم پر واجب ہے، اس حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہے. اچھا، اس صورت میں کیا ہوگا جو میں نے نقشہ کھینچا آپ کو، کہ گھر سے لے کر 10 ذی الحجہ تک احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا. یہ تقریباً 20 سے 25 دن بن جائیں گے، اور جس کی فلائٹ جتنی ارلی ہے اتنے زیادہ دن بن جائیں گے. اچھا، یہ طریقہ ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے جو مکہ، جدہ یا حرم کے قریب رہتے ہیں. جدہ میں رہتے ہیں، وہاں سے جانا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ 8 ذی الحجہ کو جانا ہے، وہ 7 ذی الحجہ کو نکل جائے گا، یا 8 ہی کو احرام باندھ کے نکل جائے گا. تو اس کو زیادہ سے زیادہ کتنے دن کے احرام کی پابندی کرنی پڑے گی؟ 8 9 10 11 12 13، 5 میکسیمم 6، یعنی 5 دن احرام میں رہنا پڑے گا، میکسیمم 6 دن احرام میں رہنا پڑے گا، بس اس کا حج ہو جائے گا. لیکن آگے ہم جو حج کا طریقہ، جو پاکستان کے لوگ جس حج کے طریقے کو اپناتے ہیں، اگر اس میں دیکھیں گے تو آپ کو صرف 4 دن حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں پوری کرنی پڑیں گی، بس. آسانی ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. یہ حج کے ایک ہم سے مروی اور سکھایا، اور صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا. دوسرا ہے حج قران. قران اصل میں نکلا ہے قرانہ سے، قرن کہتے ہیں ملانے کو. یہ حج کون سا حج ہے؟ اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں،
دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت دونوں کی نیت کرے کہ اے اللہ میں اس احرام کے اندر رہتے ہوئے حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ اوپر والے سارے کام کرے گا، یہ بال منڈوانے والا کام عمرہ کرنے کے بعد جو ہے نہیں کرے گا۔ عمرے کی 3 کام کرے گا، سعی کرے گا، سعی کرنے کے بعد پھر حج کے اعمال شروع کر دے گا، حج کے اعمال کرنے کے بعد پھر 10 تاریخ کو جا کے جو ہے وہ بال منڈوائے گا اور بال کتروائے گا۔ اب ظاہر بات ہے اس میں بھی کیونکہ عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ 2 in 1 ہے۔ افراد میں یہ تھا کہ صرف حج تھا، اور یہاں پر ایک ہی احرام میں حج بھی ہے اور عمرہ بھی، یہ دونوں کرنے ہیں۔ اور اس صورت میں اندر دیکھیں کہ گھر سے لے کر 10 ذی الحجہ تک احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ حج کر کے یہ احرام کھلے گا۔ یہ تقریباً 20 سے 25 دن بن جاتے ہیں، تقریباً اتنے دن بن جاتے ہیں، 25 دن وہی اوپر پھر نکلے گا، تو اتنے دن اس کو احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا، اور احرام کی 6-7 پابندیاں ہیں پھر ان کو وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ اچھا، حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے، تو اس میں اگر کوئی مقیم ہے تو حج کی قربانی بھی کرے گا اور عید کی قربانی بھی کرے گا، لیکن اگر مقیم نہیں ہے وہاں پہ اور مسافر ہے تو وہ صرف حج کی قربانی اس پر واجب ہے، عید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ طریقہ ان کے لیے بہتر ہے جو مکہ، جدہ یا حرم سے قریب رہتے ہیں، یا ان کے لیے بھی بہتر ہے جو مدینے جا رہے ہیں اور مدینے سے ان کی جو ہے وہاں سے روانگی 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ کو ہوگی، تو وہ یہ اس کو کر لیں، ان کو بار بار سر منڈوانا نہیں پڑے گا۔ ورنہ جو آگے آ رہا ہے تیسرا طریقہ حج کا، تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ اگر حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، بس میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ابھی احرام باندھتے ہوئے حج کی نیت نہیں کی، صرف عمرے کی نیت کی، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، وہ عمرے کے 4 کام کر لیے، احرام باندھا، طواف کیا، سعی کی اور بال منڈوا دیا، عمرہ کر لیا، اب وہ وہاں جو ہے اب وہ اس کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی جو آگے آنے والی ہیں انشاءاللہ، احرام کی پابندیاں ساری ختم ہو گئی۔ اب جب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہوگی، وہ جیسے وہاں حرم کے اندر ایک شہری رہتا ہے، مکہ کا بندہ رہتا ہے، ایسے وہ مکی بن جائے گا، وہاں وہ کھائے پیے اور عام کپڑوں میں، عام لباس میں رہے، خوشبو لگائے، نہائے دھوئے، جو کچھ کرنا ہے کرے۔ تو پہلے عمرہ کرے گا، پھر اس کے بعد جب حج کے دن آئیں گے تو حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے گا، اور 10 ذی الحجہ کو جو ہے اس کا احرام کھل جائے گا، اور یہ 8، 9، 10 3 دن کی پابندیاں یہ کرنی پڑیں گی، اور 1 دن عمرے کی پابندی کرنی پڑے گی، 4 دن کی پابندیاں ہوں گی صرف اس حج کے اندر، حج تمتع کے اندر۔ تمتع کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو۔ تو ظاہر بات ہے اس نے احرام باندھا اور عمرہ کر لیا، اور پھر احرام باندھا، حج کیا، تو اس طریقے سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، اتنی پابندیوں سے وہ کم پابندیاں اس کو سہنی پڑی اور کم عرصے کے لیے احرام کے اندر رہنا پڑا۔ تو اب یہاں پہ اگر غور کریں کہ پھر ہم پاکستانیوں کے لیے یہ طریقہ سب سے بہتر ہے اور اسی میں سہولت بھی ہے، اور یہ یہاں سے فرق آئے گا، لوگ جب نیت کرتے ہیں یہاں سے نکلتے وقت تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ البتہ اگر کوئی آخری فلائٹ یا مدینے سے جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، آخری فلائٹ سے جا رہا ہے یا مدینے سے جا رہا ہے تو وہ حج افراد یا حج قران بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ کم دن اس کو، لیکن اس کے مقابلے میں پھر بھی اس کی پابندیاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ 6-7 دن تو پابندیاں لازم اس کی ہو ہی جائیں گی اس کے مقابلے میں۔ لہٰذا پاکستان سے جاتے ہوئے صرف عمرہ کا احرام باندھیں، وہاں پہنچ کر صرف عمرہ ادا کریں، اور یہ صرف 1 دن کا کام ہے۔ پھر 8 تاریخ کو مینا جاتے ہوئے آپ نے احرام باندھا، 9 تاریخ 10 تاریخ اور اس کو احرام کھل جائے گا، تو یہ کل 4 دن کی پابندیاں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، کہ جو عمرے اور حج کو سے فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی عمرے کو الگ کرے، حج کو الگ کرے، فائدہ اٹھانا چاہے، تو اس کو ایک قربانی کرنی پڑے گی، ایک ہدی لے کے جانی پڑے گی۔ یعنی ہدی کہتے ہیں بیسیکلی اس جانور کو جو خانہ کعبہ کے لیے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جانا ہوتا ہے، تو وہ تم لے کے جانا پڑے گا تم کو۔ تو اس حج کے اندر 2 قربانیاں کرنی پڑے گی اگر کوئی مقیم ہے۔ ایک قربانی بنیادی طور پہ کرنی پڑے گی جو وہاں پیکج کے اندر شامل ہوتی ہے عمومی طور پہ، وہ حج کی قربانی ہے، اور دوسری قربانی اگر کوئی بندہ مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے تو عید کی قربانی بھی کرنی پڑے گی، وہاں کر لے یا پھر یہاں کسی سے کروا لے، یہاں حصہ رکھ لے، جیسے لوگ کر بھی لیتے ہیں، تو یہ ہوگا۔ اگر صاحب نصاب نہیں رہا، حج کے پیسے لگا دیے پیچھے، باقی پیسے نہیں بچے، یا صاحب نصاب تو ہے لیکن وہاں پہ سفر قیام اس کا تھوڑا ہے، مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو اس پہ عید کی قربانی واجب نہیں ہے، صرف حج کی قربانی کرے گا، عید کی قربانی
اب ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ حج تمتع ہے، اس لیے حج قران کی تفصیل میں نہیں جاتے، معمولی سے چند مسائل کا فرق ہے، وہ آپ کو ایک تعریف سے اور اس کی وضاحت سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کن مسائل میں فرق آنا ہے۔ تو اس لیے حج تمتع کی جو تفصیل بیان کی جائے گی، تو حج تمتع میں دو چیزیں بنیادی طور پہ، ایک عمرہ ہے اور ایک حج ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم عمرے کے احکامات کو تھوڑا ایک نظر دیکھیں گے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، عمرے کو کیسے کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد حج کے موٹے موٹے احکامات کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، تو یہ دونوں چیزیں ہماری انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، حج کے 3 طریقے ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران، اور ان 3 طریقوں میں سے ہم نے جو اختیار کیے وہ حج تمتع اختیار کیے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر احرام کی پابندیاں کم ہیں، اور یہ حج اور عمرہ دونوں پر مشتمل ہے، حج الگ ہوتا ہے، عمرہ الگ ہوتا ہے۔